السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از ڈاکٹر ناصر ونس اگین آپ کے پیش خدمت. رواں دواں جی سفر بالکل اس وقت ہم جا رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ الحمدللہ. اور ہر نیا نکلنے والا سورج، ہر نیا نکلنے والا دن اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ میں ابھی آپ سے نا امید اور مایوس نہیں ہوں. اور کوشش کریں کہ جو رب العالمین کی توقعات ہیں آپ سے، جو آپ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں. تو دو چیزیں ہیں جی آج کے ولاگ میں. پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، لائک آلویز وقفہ رہا ولاگ کا، بٹ میں پوری کوشش کروں گا بیکاز ٹو بی آنیسٹ میکنگ اے ولاگ آن ڈیلی بیسز از اے فل ٹائم جاب. And I'm trying to adopt myself slowly and gradually with the whole process. And hopefully inshallah اگر آپ لوگوں کی طرف سے ریگولر کامنٹس اور گائیڈنس اور آپ لوگوں کا اعتماد رہا تو انشاءاللہ a day will come that will going to add up a lot of new things in my vlogs. So چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، لوگوں کو ریفر کر دیجئے تاکہ مجھے اسٹرینتھ ملے اچھی باتیں کرنے کی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی، آگے بڑھنے کی. دو چیزیں ہیں جی. پہلی بات تو جی یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے جو انرجی کرائسس کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کو بیسیکلی جان بوجھ کے اوور دی نمبر آف ڈیکیڈز جو ہے چھوڑا گیا ہے. چاہے ہم آئی بی پیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چاہے ہم ونڈ انرجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چاہے ہم ہائیڈل پاور کے حوالے سے بات کرتے ہیں، گیس یا کول ریزروز کی ہم بات کرتے ہیں. مور دین 185 بلین tons of coal reserves, which is good enough to produce more than 100,000 watts of megawatts of electricity for more than 100 years. اب سولر پینلز کی طرف بات گئی تو لوگوں نے آن دیئر اون کچھ سولر پینلز لگانے کی کوشش کی. گاؤں دیہات میں تو آپ دیکھیں تو موسٹلی آپ کو نظر یہی آتا ہے کہ جو ہے نا لوگوں نے سولر پینلز لگا لی ہیں. اچھا جی، میں پہلے سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں. کہیں پہ اگر آپ کو لگے کہ ولاگ میں تھوڑا سا وقفہ ہے تو دیٹ از بیکاز آف دی ریزن آئی ہیو ٹو انشور کہ جو ہے جو ٹریفک کے اصول ہیں، پابندی ہے، اس کو ہم جو ہے نا فالو کریں. تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں نے سولر پینلز لگائے، بٹ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے جو کہا جا رہا ہے کہ 2000 روپیز پر واٹ جو ہے، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور پر واٹ ہے، پر میگا واٹ ہے، کے وی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے 12 کے وی کا ایک جو ہے نا یونٹ لگایا ہے تو پھر اس پہ آپ کو تقریباً کوئی 24,000 سیدھا گورنمنٹ کو ایز آف ٹیکس دینا ہوگا. beside the fact that electricity is becoming expensive اور اس میں جو بیسیکلی جو وابڈا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3.75 روپیز جو یونٹ ہے اس کی کاسٹ غریب عوام کو جو ہے وہ پے کرنا پڑ رہی ہے بیکاز آف دی ریزن کہ لوگوں نے سولر لگا لیے ہیں اور وہ جو سولر ہے بیسیکلی وہ ہمیں جو ہے نا ایکسپینسو پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو. سو دیکھیں سانس لینے پہ بھی اس وقت ٹیکس لگ رہا ہے، سورج کی روشنی پہ بھی اس وقت پاکستان کے اندر ٹیکس لگ رہا ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ بھی سولر یا اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں، کمیونٹی لگاتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، سویلینز لگاتے ہیں، سٹیزنز لگاتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک سپورٹ ہوتی ہے بیکاز ایکچولی دے آر شیئرنگ دی برڈن ود دی گورنمنٹ. اور جو گورنمنٹ کو آئل تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے آپ کے جو ہے نا انجنز ٹربائنز کو چلانے کے لیے یا اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، اس میں کیونکہ آپ کی الیکٹریسٹی کنزمپشنز جو ہیں لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی خود اب اس کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیا تو گورنمنٹ کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم آتا ہے. تو انسٹیڈ کہ گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ اور بھی ان چیزوں میں ریلیف دے، وہ الٹا جو ہے یہاں پہ آپ کو، کیونکہ دیکھیں اکنامک اور فائنینشیل انڈیپینڈنس تو ہے نہیں، اور جب آپ مانگے تانگے کی گورنمنٹ لے کے بیٹھیں گے تو، اور جہاں پہ پھر آپ کا فائنانس منسٹر بھی اپنا نہ ہو، ایسا شخص جو کہ ایک بینک سے اٹھا کے آپ وہاں پہ لگا دیتے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ، یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے ارباب اختیار کے کہنے پہ، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کا جو فورن منسٹر ہے وہ بھی آپ کے کہنے کے مطابق نہ ہو. These are key roles by the way in any country. تو ultimately where is your financial freedom? اچھا، اب جو few thousands لوگ ہیں وہ more than 25 کروڑ جو اس وقت پاکستان کی آبادی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی دے آر دی بینیفیشری آف دی ہول سسٹم. سو اوبیسلی ایک دفعہ جب آپ کو لت پڑ جاتی ہے اس طرح کے بینیفٹس گین کرنے کی، دین یو آر لیسٹ بادر اباؤٹ what is going on
ود دی کنٹری اینڈ آپ کی جو ہے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ دیکھیں، آئل مہنگا ہوتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے، بجلی آپ کی مہنگی ہوتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ اور لوازمات. تو پھر جو مختلف پروفیشنز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، تو اوبیسلی اس کی فیس بھی بڑھے گی. اچھا اب اس کی فیس بڑھے گی، وہ کوئی پرسکرپشن لکھتا ہے تو جو میڈیسن آپ خرید رہے ہیں تو وہ میڈیسن بھی مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے، اسکول کالج میں ایک بچہ جا رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جب کمرشل یونٹس الیکٹریسٹی کے جو ہے وہ چارج ہونا شروع ہوں گے، گیس کا بل بڑھے گا، اور بھی اس طرح کے جو ہے مختلف قسم کے پریشرز یا اخراجات یا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے اور پیرنٹس کے اوپر. اچھا پھر ہوتا کیا ہے اس سے جو ہے نا اسکول کالجز جو پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، بٹ جو اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر بھی تاثر یہ جاتا ہے کہ دے آر بیسیکلی مینٹ فار منی منٹنگ کائنڈ آف، چاہے بڑے ادارے ہوں چاہے چھوٹے اداروں میں، سب کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ کرائم ریٹ کو دیکھیے، موبائل سنیچنگ بہت آسان آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ جی بس ایک بندہ ہے گزر رہا ہے، آپ نے اس کو روکا اور اس کے جیب سے جو ہے نا فیو تھاؤزنڈس کا موبائل جو ہے وہ نکال لیا. پھر چوری چکاری ہو گئی، پھر ڈاکہ زنی ہو گئی، پھر ملاوٹ ہو گئی، پھر لائک یو نو کام میں کام چوری آپ کی ہو گئی، پھر کرپشن فائل آپ کی آگے موو نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کے اندر جو ہے نا 5,000 یا 10,000 روپے کا ایک نوٹ ایک سرٹن لیول کے اوپر ڈیپینڈنگ ہوگا کس لیول پہ آپ کی فائل جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، گورنمنٹ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹسٹکس مجھ جیسا ایک عام آدمی، اگر آپ مجھے ایک مہینے کا وقت دیا جائے تو آئی کین کم اپ ود اے ویری ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس، اف ناٹ ایگزیکٹ ایٹ لیسٹ کلوزر ٹو دی پریسائز فگر. تو وائی کانٹ گورنمنٹ کم اپ ود آل دیز تھنگس؟ تو سولوشنز آر آلویز دیئر. دیکھیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ کی طرف جانا چاہیے. آپ 20 to 50 ایئرز آف لیز مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمیونٹی کو تھوڑا سا آپ انوالو کریں. اچھا دوسری بات، ہم اس وقت اکنامک گروتھ کے اوپر تو بڑا فوکس کر رہے ہیں، مگر جو اس وقت ہمارا سوشل اور مورل فیبرک ہے وہ بڑا خطرناک حد تک جو ہے نا ڈیگریڈ ہو گیا ہے، بڑی خطرناک حد تک جو ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو گیا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ، صبح میں ایک فگر پڑھ رہا تھا، 35 سال سے زیادہ عمر کی خواتین جو ہیں 1 کروڑ سے زیادہ تعداد ہے، شاید یہ رف ایک اسٹیمیٹ ہو، ٹھیک ہے، جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اینڈ دے آر ویٹنگ فار دیئر گروم. اینڈ اللہ سب کی بیٹیوں کے سب کے نصیب جو ہے وہ اچھے کرے، اللہ جو ہے نا سب کو آسانیاں عطا کرے. اب یہ جو 1 کروڑ خواتین ہیں definitely they will be waiting for at least a humble person to become a part of their life, but unfortunately ہمارا جو ایک سوشل فیبرک ہے یا جو ہماری سوسائٹی ہے، تو کیا ہوگا یہ تمام خواتین الٹیمیٹلی ایٹ اے پوائنٹ جو ہے they will be discarded. ٹھیک ہے، اب 1 کروڑ خواتین means not able to get married means کہ آگے اگر یہ شادیاں ہوتی ہے آن ایوریج، اگر میں 4 بچوں کی بھی ایک نارمل ایک فیملی سائز لیتا ہوں تو یو کین کم اپ ود اے فگر کہ تقریباً اتنی آبادی جو ہے. اچھا اب آپ بہت سے لوگ کہیں گے کہ سر آپ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی بات کریں، الٹا آپ جو ہے نا یہاں پہ نہیں، پاپولیشن جو ہے وہ اگر ایک کنٹرول طریقے سے اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ ایک پراپر پلان طریقے سے چلے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آج کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کا ہیومن ریسورس کا سائز ہے کسی بھی کنٹری میں، اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں، جو یوتھ ہے، اگر اس کی تعداد آپ کی کنٹری میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو کہ الحمدللہ پاکستان از بین بلیسڈ ود مور دین 64% پاپولیشن جو ہے نا وہ ہماری یوتھ کی ہے اور وہ بھی بڑی پرائم یوتھ کی ہے. تو یہ دیکھیں ساری چیزیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. اچھا اب شادی نہیں ہوتی تو پھر بات تھوڑی سی جو ہے نا مورل کرپشن کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایک سسٹینیبل پوزیشن میں بھی لے کر آنا ہے، اور جب وہ سسٹینیبل پوزیشن میں لے کر آتے ہیں اور آپ کے پاس اگر کوئی جو ہے نا امپلائمنٹ اپرچونٹی نہ ہو تو اٹ بیسیکلی لیڈس ٹو مورل کرپشن. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ریلیجیس فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، مسجد کا جو ممبر ہے وہ بیسیکلی اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک جو اس کا اپنا ایک ریڈیس ہے اس مسجد کا، اس میں وہاں پہ ایٹ لیسٹ اس ریڈیس کی حد تک
جو ہے اگر دیکھا جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی جو بھی وہاں پہ مورل کرپشن ہو, ریلیجیس بائیفرکیشنز آپ کو نظر آتی ہیں یا خدا نخواستہ اور اس طرح کی, اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرے, اور باقاعدہ طور پہ جو ہر خطبہ ہوتا ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کمیونٹی سے تھوڑا سا ریسرچ کر کے ان سے فیڈ بیک لے کے کیا ایشوز کیا پرابلمس فیس آ رہے ہیں, تو اس کو دین کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے, دین کی نظر سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, دس از ہاؤ ریلیجن penetrates into our well-being in our daily day life. ہماری جو پریکٹسز ہیں اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے نا کام نہیں کر رہے, بلکہ الٹا ہمیں زیادہ تر جو ہے نا وہ بھی اب کرپٹ نظر آتے ہیں. آئے دن کیسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جی بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان تمام چیزوں میں بیسیکلی گورنمنٹ تو رسپانسبل ہے, اور آج زمین کے اوپر کل زمین کے نیچے کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کی زندگی کا. جتنے بھی لوگ اس وقت جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, تو کل کو انہوں نے تو اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے, ڈیفینیٹلی ہونی ہے. اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا کہیں گے, اور دیکھیں جتنا بڑا ایک رسپانسبلٹی ایک انڈیویجول کے اوپر جو ہے تو اتنی ہی بڑی جو ہے وہاں پہ پھر پوچھ اور ان سے پوچھا بھی جائے گا. جی ہم اس وقت سیٹس پہنچ چکے ہیں, میں تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ملتا ہوں, اپنی بات چیت کا سلسلہ آگے جاری کرتے ہیں. تو اب جی میں اپنے آفس میں آ چکا ہوں اور جو ہے آپ لوگوں سے دوبارہ وہیں سے بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سو واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ از کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت جن کے پاس بقول شخصے کے ایک اختیار ہے, ایک طاقت ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول کے لیے کسی بھی لیول پہ ہو. ہم بیوروکریسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پولیٹیشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں ایوریج لائف اس وقت پاکستان میں جو ہمارا لائف سٹائل ہے, جس طریقے سے ہم لوگ رہ رہے ہیں, تقریباً 60-65 ایئرز, وہ بھی اگر اس کے اوپر آپ جا رہے ہیں تو وہ بونس کے اوپر آپ جا رہے ہیں. تو کتنا زندہ رہ لینا ہے, کتنا آپ نے زمین کے اوپر رہ لینا ہے. الٹیمیٹلی a point will come, a day will come that you will be no more, as you used to be no more when you were not born, and you will be no more as you will be dead. So نہیں رہیں گے ہم, مگر جو رہے گا پھر وہ روز قیامت کا حساب کتاب رہے گا, اور پھر جس قسم کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کرے گا وہ میری اور آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. مگر مسئلہ یہاں پہ یہ کہ کس کو ڈر اور خوف ہے یار, کس کو جو ہے نا موت سے ڈر لگتا ہے, کس کو. ہم تو اس وقت اپنی اس میٹیریل گینز میں شاہ و شوکت, ہماری جو ہماری ایک لائف سٹائل ہے, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, اپنی پریز سننا, کمانا, مقابلہ کرنا, سٹیٹس, پاور, اس میں اتنا زیادہ ہم لوگ گم ہو چکے کہ ہمیں موت کا خیال ہی نہیں ہے. تو کیسے چلے گا یہ سب کچھ؟ تو اس وقت یہ ساری چیزیں میں نے تھوڑی سی محسوس کی آج شدت کے ساتھ. ایک دوسرا ولاگ بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن میں بناؤں, اور اس میں ذرا میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا. تو آئی تھنک آئی ول بی دی فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ ود دیٹ ٹرینڈ. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز اے مینٹور, ہمیں ایز این ایگزامپل جو ہے آگے بڑھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے, تاکہ کمیونٹی کو جو ہے ایک اعتماد ملے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے رفقا کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے سننے والوں کو ایک اعتماد ملے کہ ہاں, میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ ایسے نہیں, اب ایسے. سو ملاقات کرتے ہیں جی. آج کا دن تھوڑا سا بزی رہے گا, بلاگ کا سلسلہ جاری رہے گا, شاید تھوڑا سا بلاگ لمبا ہو جائے ہمارا, پھر بھی کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, تو کافی دل کی باتیں ہیں جو یہاں پر ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں. تو انشاءاللہ گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم. لگتا ہے جی آج ہمارا سارا دن اتنا مصروف گزرا کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ہی بہت کم ملا. صبح جاتے ہوئے آپ سے ملاقات ہوئی. رائٹ ناؤ آئی موونگ بیک ٹورڈز حیدرآباد. کچھ کام نکلا ہے یہاں پہ, تو اگین آئی ایم ان اے کار ڈرائیونگ اینڈ دین موونگ ٹورڈز where I need to be right now after a few minutes. So to conclude the discussion that I had with you, اور انشاءاللہ کل پھر ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. Everybody should be responsible towards themselves. اور جب ہم ایک دوسرے کی طرف, اپنی ذات کی طرف سب سے پہلے اگر ہم responsible ہوں گے, then only then we'll be able to justify others in our life, and others will be able to justify us in their lives.
جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا جی، بیٹس کی طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں، تو ہر انڈیویجول دانے کے بغیر آپ کی تسبیح مکمل بھی نہیں ہوتی، آپ کا کاؤنٹ پورا بھی نہیں ہوتا. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ساری تسبیحیں مل کے جو ہے آپ کا جو ایک سرٹن کاؤنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے ہم جب وطن کی، قومیت کی بات کرتے ہیں، ہم جب مختلف سیکٹس کی بات کرتے ہیں، ہم جب مختلف نیشنلٹیز کی بات کرتے ہیں، تو جب تک آپ فیل نہ کریں گے قومی یکجہتی اور رسپانسبلٹی فیل نہیں کریں گے ایک دوسرے کی طرف، تو ایسے تو کام نہیں چلتا. تو دعا گو رہیں سب سے پہلے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ مٹی ہے تو ہم ہیں. اگر یہ مٹی اللہ نہ کرے نہیں ہے تو ہم اس مٹی کا خمیر ہیں، ہم بھی نہیں ہوں گے. خوش رہیں جی، آباد رہیں. آج کا ولاگ میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، اور انشاء تعالیٰ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہوپفلی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہمارے چینل کو آگے ریکمینڈ کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور خوش رہیں جی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.